حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک نبی تھے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت، صبر، حکمت اور عظیم اولاد سے نوازا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اور لقب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا لقب اسرائیل تھا۔ اسی نسبت سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک اولاد عطا فرمائی۔ آپ کے 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبائلے چلے۔ ان میں سب سے مشہور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت نیک، معصوم اور نورانی تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے عرض کیا، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ترجمہ: ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص بشارت ہے۔ آپ نے فرمایا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ ترجمہ: بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے والد حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ محبت دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا۔ ترجمہ: یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں حسد بھر دیا اور انہوں نے سازش بنائی۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ شام کو روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اکلہ الذئب۔ ترجمہ: اسے بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا دیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، فصبر جمیل۔ ترجمہ: تو اب صبر ہی بہتر ہے۔ یہی وہ عظیم جملہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا درس بنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روز حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے اور روتے رہتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ: غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، یعنی اتنا رویا کہ آپ کی بینائی چلی گئی، لیکن پھر بھی آپ نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ آپ ہمیشہ فرماتے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ ترجمہ: میں اپنا غم اور اپنی پریشانی صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم توکل تھا۔ بعد میں جب قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین علیہ السلام کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی واپس آئے اور یہ خبر دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم اور بڑھ گیا، لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ یوسف علیہ السلام کی تلاش۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ ترجمہ: اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ جملہ آج بھی امید کا عظیم پیغام ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان ظاہر کر دی تو آپ نے اپنی قمیص بھائیوں کو دی اور فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ ترجمہ: میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب قمیص چہرے پر ڈالی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کے ساتھ مصر تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، سب احترام میں جھک گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل۔ ترجمہ: ابا جان، یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت وقت وصال۔
جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنی اولاد سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، ترجمہ، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ترجمہ، ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملنے والے سبق: صبر مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد سے محبت فطری چیز ہے، حسد گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ کی تدبیر سب سے بڑی ہے۔ غم میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی صبر، توکل اور اللہ پر یقین کا روشن نمونہ ہے۔ آپ نے اولاد کی جدائی، اندھا پن، غم اور آزمائش سب کچھ دیکھا، مگر کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ آج بھی اگر کوئی انسان پریشانی، غم یا جدائی میں ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمت اور صبر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ روح کو چھو لینے والا واقعہ پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایمان کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے چینل پر سفر انبیاء کا سفر جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے تمام انبیاء کے واقعات آپ تک لائے جا رہے ہیں، ایک نئے انداز میں۔ اور ساتھ ہی ہماری خاص سیریز سوانح حیات بھی جاری ہے، جس میں آپ دیکھیں گے حضرت حشمت میاں رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے روحانی واقعات۔ تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کوئی بھی نیا واقعہ مس نہ کریں۔